مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر مجھے یہ موقع ملا کہ میں خداوند کے کلام مقدس کو بیان کر سکوں۔ اب ہم دیکھیں گے انجیل مقدس مرکز ایک باب کی پہلے باب کی 2 اور 3 آیت۔ اس میں یوں ذکر ہے، جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اے میرے عزیزو، آپ جان سکتے ہیں کہ انجیل مقدس متی ہو، مرکز ہو، لوکا یا انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت کی گئی، ان انجیلوں کے اوپر کوئی مذہب، کوئی کتاب تنقید کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہے کیا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا اور تیرے لیے راستے سیدھے بنائے گا۔ یہاں پر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہے، خاص مقصد یہ ہے نشیب اونچا کیا جائے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اور یسایہ میں اگر ہم اسے پڑھیں تو یسایہ میں یوں ذکر ہے اس کا، یسایہ 40 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شہرہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے۔ عزیزو، یسایہ نبی کے صحیفے کے مطابق ہم یہ جان سکتے ہیں اور جاننے کی ضرورت ہے اور جاننے کی کوشش کریں کہ یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے یہ انبیاء اکبر میں یہ نبی شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھ بیابان میں پکارنے والی کی آواز، اور پکارنے والی کی آواز کیا ہے؟ راستے سیدھے کرو اور ہموار بناؤ، اور نشیب اونچا کیا جائے، پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص جو کھائی میں گرا ہے، جو گہرائی میں گرا ہے، جو نشیب میں پڑا ہوا ہے، وہ سوچے کہ مجھے کھائی سے اوپر جانا ہے، اور پھر جو پہاڑ اور ٹیلے پر چڑھا ہوا ہے اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے پہاڑ اور ٹیلے سے نیچے جانا ہے، ہموار جگہ پر۔ زندگی کی وہ تمام ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ نہ نشیب میں ملتی ہیں، نہ پہاڑ اور ٹیلے پر ملتی ہیں، وہ ہموار جگہ پر ملتی ہیں۔ یسایہ نبی نے جو یہ پیشن گوئی کی، یہ اس لیے کی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کہ جس کی سوچ گری ہوئی ہے وہ اپنی سوچ کو اوپر لے کے آئے، اور جس کی سوچ بلند و بالا ہے وہ اپنی سوچ کو نیچے لے کے آئے، تاکہ وہ ہموار جگہ پر کھڑا ہو۔ جب وہ ہموار جگہ پر کھڑا ہوگا تو وہ یہ جانے گا کہ میں خدا کے کلام مقدس کے مطابق ہموار جگہ پر ہوں، اور نبی کے کلام کے مطابق میں نے نشیب پہاڑ اور ٹیلے پر نہیں بلکہ ہموار جگہ پر آیا ہوں، تاکہ مجھے ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ملیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ خدا کا کلام، خدا کی تسلی، خدا کا اطمینان، اور خدا کی وہ راہ جو خداوند آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راہ کی تلاش تو کرتے ہیں مگر راہ پر چلتے نہیں، بلکہ وہ پگڈنڈیوں میں چل چل کر اپنی زندگی پوری کر دیتی ہیں۔ وہ راہ جو یسایہ نبی نے بتایا ہے، ہمیں اس راہ پر چلنا ہے۔
اور اسی طرح ہم یوں جان سکتے ہیں کہ نبی کی پیشن گوئی یہ ہے کہ آپ ہموار جگہ پر ہوں. اے عزیزو، کچھ گزرے ایام میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو نشیب اور پہاڑ اور ٹیلے کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ اس سوچ میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے. جب آپ سوچ میں تبدیلی لائیں گے تو پھر یسایا نبی کی معرفت جو کلام بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں کام کرے گا. گزرے ایام میں ایک شخص نے یوں ذکر کیا کہ جو مرکز میں لکھا ہے یہ سایہ میں اس کا ذکر نہیں. یہ سایہ میں یوں ذکر ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز. آپ یہ جان سکتے ہیں کیا یہ پکارنے والے کی آواز جو یہ سایہ میں ہے مرکز میں نہیں ہے پکارا گیا. مرکز میں اس نے پکارا اور پکار کر بلند آواز سے کہا کہ خدا کی راہ تیار کرو، اس کے راہ سے سیدھے بناؤ. اس لیے یسایا نبی نے جو بیان کیا ہے، اگر آپ کو یسایا نبی کی کتاب پر کوئی اعتراض ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ الہامی نبوت کے مخالفت نہ کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسایا نبی نبی اکبر نبیوں میں شمار ہوتا ہے. وہ انبیاء جو بڑے نبی ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی اکثر پیشن گوئیاں جو ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق فائدہ مند ہے. اور پھر ہم یوں بھی جان سکتے ہیں کہ جب آپ اپنی سوچ کے مطابق کھائی سے اوپر آئیں گے، پہاڑ اور ٹیلے سے نیچے آئیں گے، ہموار جگہ پر کھڑے ہوں گے، تو آپ کو ضرورت زندگی کی وہ چیزیں جو آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر چاہیے وہ ملیں گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ الہامی نبوت کی کتاب ہے. اور یہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ بائبل مقدس نبی کی نہیں بلکہ نبیوں کی معرفت، یہ الہامی نبوت کا کلام ہم تک پہنچا جو دنیا جہان میں آیا. اور پھر کلام مقدس میں یوں ذکر ہے کہ نبیوں کا وہ معتبر کلام ہمارے پاس ہے. عزیزو، جب آپ یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح ہے کہ آپ کلام مقدس کو جاننے کے لیے جب بائبل مقدس کو دیکھیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کی عزت کریں، اسے الہامی نبوت کا کلام سمجھیں. اور پھر جب آپ اس کی عزت کریں گے تو پھر پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بائبل کو پڑھ کر اس میں کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈوں جس سے لوگوں پر تنقید کی جائے یا لوگوں پر نالش کی جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ تنقید کے حوالے سے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ کی وہ سوچ نہیں، آپ کی وہ سمجھ نہیں. آپ تنقید کے لیے جنونی بن کر بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جنونی بن کر جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بائبل مقدس سے کوئی چیز نہیں ملے گی. اس لیے کہ آپ کی وہ عقل، آپ کی وہ سوچ، آپ کی وہ سمجھ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں. خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کتاب مقدس کو پڑھنے سے پہلے اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے دل و دماغ کو درست کریں، جس طرح
बियाबान में पुकारने वाले की ये आवाज़ है, नशीब ऊंचा किया जाए, पहाड़ और टीला पस्त किया जाए। खुदा का कलाम समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा की और खुदा के कलाम की इज्जत करें, फिर उसका मुताबिया करें। और यकीनन जब आप अपने आप को मुताबिया के लिए पेश करेंगे, बाइबल मुकद्दस में से कुछ ढूंढने के लिए, तो फिर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। इसीलिए बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ क्या है? नशीब पहाड़ और टीला ऊंचा और पस्त किया जाए, ताकि वो सोच जो गैर मुनासिब है वो मुनासिब की जाए। और फिर क्या है? हमवार जगह पर आ जाओ, हमवार जगह पर आओ और फिर खुदा से बरकत पाओ। खुदा से बरकत कैसे पानी है? खुदा के कलाम को समझ कर। मैं फिर आपसे ये बात करना चाहता हूँ, वो साहब, वो मोहतरम जो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना चाहते हैं या करते हैं, अगर वो अपने अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, क्रोध, तनकीद के लिए बाइबल का मुतालिया करते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मगर बाइबल मुकद्दस की मुखालफत जो है ये नुकसानदेह है। इसलिए कि बाइबल को मुकद्दस को का मुतालिया करने के लिए आप ज़रूर खुदा से ये कहें, ऐ खुदा मुझे सच्चाई और दनाई दे, ताकि मैं तेरे कलाम को जान सकूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।